تشریف کی ہماری سمجھ میں آ جی سمجھ صاحب کا مسئلہ حل ہو گیا ہیں اسی دن ماشاء اللہ اللہ مبارک کرے ہیں بہت بہت کافیوں کی پردہ پوشی ہوگی کیا کافیوں کی پردہ پوشی بھی ہوگی اچھا اور بھی ہیں یہاں ابھی اب ان کو ننگا کرنا تو آپ کا کام ہے نا باقاعدہ رپورٹ ہے ان کی طرف سے ماشاء اللہ اسی دن ہے اور اس پہ حوالہ بھی دیا ہوا ہے شمس صاحب اپنے ہاتھ سے حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ عنہ ہمارے واقعہ کے مطابق اس کے مطابق کا مطلب یہ ہے کہ دیتے ہی مانگا بھی ہوگا مطابق تبھی بنتا ہے کیوں جی اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے کہ حضرت خلیفہ المسیح اول والے واقعہ کے عین مطابق حق ادا کیا گیا اور ہاتھ پھیلا دیا گیا لیکن غلطی سے مطابق لکھا گیا تو عین مطابق نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا شیئا او تخفوه فإن اللہ کان بکل شیء علیما لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مهینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما لئن لم ینتہ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینۃ لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سعادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب
وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اس آخری آیت کے ساتھ سورہ احزاب ختم ہوتی ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کیونکہ ان آیات میں ایسی مشکل آیات نہیں ہیں جن کے ترجمے کے ساتھ زیادہ تفصیلی بیان کرنا ہو، اس لیے ہم آسانی سے امید رکھتا ہوں کہ ان تین رکوعوں کو ختم کر لیں گے۔ پہلی آیت ان تبدو شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اگر تم کوئی چیز چھپاؤ، ظاہر کرو، تبدو اور تخفو ہو یا اسے چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پہلا اشارہ ملتا ہے کہ آپ نے خدا تعالیٰ کے حکم پر جو اپنی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے یا ان مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے تعلیم دی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر شرکت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس تعلیم میں کچھ ظاہری حصہ ہے جس کو سب نے جیسا کہ ظاہر ہے مضبوطی سے پکڑ لیا ہوگا اور اسی کو اپنا شیوا بنا لیا ہوگا، لیکن کچھ باطنی حصہ بھی ہوا کرتا ہے جو لوگوں کی نظر میں نہیں آتا اور وہ سینوں میں چھپا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبدو شیئا اور تخفو ہو، کہ اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو اور تخفو ہو یا اسے چھپا لو، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، اسی شرط کے ساتھ جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے، ان خواتین مبارکہ کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے ان کے باپوں کے متعلق، آبائہن میں باپ دادا وغیرہ وغیرہ، چچا بھی شامل ہو جاتے ہیں ان میں، کہ وہ گھروں میں آئیں اور ان سے ملیں، لیکن تقویٰ کی شرط برقرار رہے۔ ولا ابنائہن، اور نہ ان کے بچوں کے لیے کوئی حرج ہے۔ ولا اخوانہن، نہ ان کے بھائیوں کے لیے، نہ ان کے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے ابناء اخوانہن، نہ ابناء اخواتہن، نہ ان کی بہنوں کے بچوں کے لیے۔ ولا نسائہن، اور نہ ان کی عورتوں کے لیے۔ یہ عورتیں کون ہیں؟ ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن، باقی سب جگہ تو رشتہ دار بیان ہوئے تھے، اب نسائہن میں کون مراد ہیں؟ ابناء، اخوان، خوات، ان کے ہاں کن کے؟ ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن، یعنی وہ عورتیں جو ان مردوں کے رشتہ دار قریبی ہوں، ان کا ذکر بہنوں کے طور پر الگ نہیں کیا گیا، ایک وہ مراد ہیں، اور دوسرے ان کی سہیلیاں، ان کی سہیلیاں جو ان کی طرف
نسبت رکھنے کا حق رکھتی ہوں۔ اس میں از خود ایک قسم کا کمپلیمنٹ خواتین مبارکہ کو یہ دیا گیا ہے کہ ان کی سہیلیاں ایسی ہو ہی نہیں سکتی جو گھروں میں بدیاں پھیلائیں، اس لیے جن کو وہ اپنی عورتیں کہتی ہوں ان کو بھی اجازت ہے۔ تو بیک وقت اس کے دونوں معنی، ایک وہ جو شمس صاحب نے بیان کیے اور ایک یہ معنی۔ شرط یہی ہے واتقین اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ یہاں تو مخاطب ہے واتقین اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیوں جی تخاطب کا صیغہ ہے نا یہ تو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس سے پہلے بھی یہی مضمون علیمہ کی صفت بیان کرنے سے کے ساتھ بیان کیا گیا تھا۔ اب شہیدہ کہہ کر اس مضمون کو زیادہ تقویت دی گئی ہے ان معنوں میں کہ جو علیم ہے وہ شہید بھی ہے، اور شہید میں باس پرس کا معنی بھی داخل سمجھا جاتا ہے، شہید میں نگرانی کا معنی بھی داخل سمجھا جاتا ہے۔ کنت انت علیہم شہیدہ، یہی مضمون ہے۔ تو یہاں علیم کو شہید میں بدل دیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ چاہو کرو، اس بیان کے مطابق تقوی ضرور اختیار کرو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، اور گواہ ہی نہیں بلکہ نگران بھی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس کے علی النبی، نبی پر سلام بھیجتے ہیں۔ سلام یا رحمت، صلی اللہ کا جو معنی بھی آپ کر لیں، اس میں دونوں معنی شامل ہوتے ہیں، سلام بھیجنا اور رحمت بھیجنا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی اس پر درود بھیجو۔ صلو میں درود اور سلامتی وغیرہ کے سارے معنی شامل ہیں۔ وسلموا تسلیما، اور اسے خوب سلام بھیجو۔ معنی یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرو پوری طرح۔ سلموا تسلیما میں جو سلام ہے یہ محض زبانی سلام نہیں بلکہ معنوی حقیقی سلام جو عمل سے بھیجا جاتا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذاب مہینا، اللہ اور رسول کو اذیت دینے کے مضمون کو جوڑ دیا گیا ہے۔ یعنی اگر رسول کو اذیت دو گے تو اللہ کو اذیت دو گے، اگر اللہ کو اذیت دو گے تو رسول کو اذیت دو گے۔ ان دونوں باتوں میں تفریق نہیں کی جا سکتی۔ اللہ نے ان پر لعنت ڈالی ہے، صلو کے مقابل پر، اللہ نے رسول پر درود بھیجا کے مقابل پر ان کے لیے لعنت ہے۔ فی الدنیا والآخرہ، یہ لعنت ان کا تتبع کرے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينًا، اور ان کے لیے ایک رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اب اللہ اور رسول کی اذیت کے بعد مومنوں کو جو اذیت دیتے ہیں یا مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر ایسی بات کے جو انہوں نے کمائی ہو۔ اب اللہ اور رسول کے ساتھ اکتسبوا کی شرط نہیں، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اور رسول کے لیے کسی قسم کی اذیت کا جواز ان کے عمل سے ہو، ناممکن ہے، لیکن مومنوں سے ہو سکتا ہے، کہیں کبھی کسی سے زیادتی بھی کر بیٹھے ہوں۔ تو لعنت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو جائز طور پر مومنوں کو تکلیف دیں، اگر انہوں نے تکلیف دی ہو
تو وہ بھی تکلیف دیے جا سکتے ہیں۔ علماء نے بغیر مختصب، اگر ان کو تکلیف دیں باوجود اس کے کہ انہوں نے وہ تکلیف اپنے اعمال سے کمائی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جواز پیدا نہیں کیا، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو مومنوں پر بڑا بہتان باندھتے ہیں اور کھلم کھلا گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اسم مبینہ، مبین میں نے کھلم کھلا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے یہ کہہ دے۔ یہاں ازواجکا و بناتکا میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت موجود بیٹیاں کتنی تھیں جب یہ حکم ہوا ہے؟ پہلے یہ بتائیں۔ سن 5 ہجری میں جب اس صورت کا نزول ہوا ہے تو کیا حضرت فاطمہ کے سوا بھی کوئی بیٹی زندہ تھیں؟ جناب مولوی دوست محمد صاحب، کیا خیال ہے آپ کا؟ یعنی آپ میں بھی کوئی مولوی دوست محمد ہے جو ان باتوں کو یاد رکھے؟ جہاں تک میرا علم ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو جن کو کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان سے بیاہ گیا تھا، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں تھی اس وقت، صرف حضرت فاطمہ زندہ تھیں۔ اور یہاں مومنوں کی بیٹیوں ہی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے طور پر مخاطب فرمایا گیا ہے، ورنہ بناتے کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، بناتکا میں بے بیاہ بچیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور نساء المؤمنین میں وہ عورتیں مومنوں کی بیویاں جو ان سے بیاہی گئی ہیں۔ سورت کا نزول سن 5 سے لے کر 9 تک ہوتا رہا ہے جی، تو ساری سورت 5 ہاں ہاں، وہ پہلے تو نہیں نا ہوا، میں یہ کہہ رہا ہوں 5 سے پہلے نہیں ہوا، اور 5 کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیٹی کا زندہ رہنا ثابت نہیں ہے سوائے حضرت فاطمہ کے، ٹھیک ہے؟ یہ حکم یہ ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اپنی اوڑھنیوں کو کھینچ لیا کریں، نیچا کر لیا کریں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور اس وجہ سے اذیت نہ دی جائیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحیم، یعنی بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جس کے ترجمے میں کچھ اختلاف ہے۔ عام طور پر اگر نہیں تو کم سے کم ہماری جماعت میں یہ بات رائج ہے کہ یدنینہ کا مطلب ہے اوڑھنیوں کو اتنا نیچے کھینچو کہ سامنے سے اتر کر چھاتی کو بھی ڈھانپ لیں۔ اگر یہ مراد ہو تو میرے نزدیک ان کا گلیوں میں چلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اگر سر سے اوپر سے نیچے اترے اوڑھنی اور چہرے کو ڈھانپنے کی بجائے جیسے کہ گھونگھٹ ڈھانپتا ہے چھاتی کو بھی ساتھ ڈھانپ لے تو پھر ان کے لیے گلیوں میں چلنا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ نظر ہی کچھ نہیں آ سکتا۔ میرے نزدیک یہاں گھونگھٹ مراد ہے، صرف ایسا گھونگھٹ جو نیچے کچھ کھینچا جائے، یہ ہڈ سا بنا دیتا ہے، اور اس ہڈ کے نیچے سے آنکھیں آسانی سے رستے کو دیکھتی ہیں، تو پورے چہرے کا پردہ میرے نزدیک یہاں مراد نہیں ہے۔ پورے چہرے کا پردہ اس حد تک
کہ عورت کچھ نہ دیکھ سکے. اس حد تک ضرور ہے کہ اس کے سامنے ایک ہڈ قائم ہو جائے اور مرد براہ راست ان کے چہرے پر نظر نہ ڈالیں. یہ دراصل جواب ہے پہلی آیت میں پیدا ہونے والے خطرات کا. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، وہ لوگ جو مومن عورتوں کو، مردوں اور عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر کسی ایسی حرکت کے جو انہوں نے خود کی ہو جس کے نتیجے میں اذیت پہنچے. اب عورتوں کو بعض دفعہ وہاں گلیوں کے غنڈے اذیت پہنچاتے تھے یہ جانتے ہوئے کہ ان کا دین اسلام نہیں ہے، اور وہاں یہ چھیڑ چھاڑ ایک روزمرہ کا رواج تھا. اس لیے ان کی بدبختی سے بچنے کے لیے، تاکہ ان کو بہانہ ہاتھ نہ آئے، یہ حکم اندفاعی حکم ہے کہ جہاں گلیوں میں آوازیں کسے جاتے ہیں اس بنا پر کہ وہ شناخت نہیں کر سکتے کہ یہ مومن عورتیں ہیں یا غیر مومن عورتیں ہیں. اور ایسے واقعات ہوا کرتے تھے. ہم تو سمجھے تھے کہ یہ پتہ نہیں کون ہے، آپس میں ہماری چیز ہے کوئی. تو اللہ تعالیٰ نے امتیاز قائم فرمایا ہے سوسائٹی کے درمیان. انبیاء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات اور دوسری مسلمان بچیوں کے لیے، خواہ وہ شادی شدہ ہوں یا ان کی شادی ہو چکی ہو، ان سب کو عام روزمرہ کا دستور یہ بنانا چاہیے کہ اپنی اوڑھنی آگے کھینچ لیں. کس لیے؟ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین. مقصد یہاں وہ اول مقصد نہیں ہے جو عام لوگوں کے ذہن میں ہے. مقصد پہلی آیت سے تعلق رکھنے والا مقصد ہے کہ اس صورت میں وہ پہچان لی جائیں گی کہ یہ ضرور مومن عورتیں ہیں. پھر اگر کوئی جرت کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی، لیکن اس صورت میں کسی کو جرت کا کوئی حق نہیں ہوگا. ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم. اور یقین اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اب دیکھ لیں اس کے معنی بعد وارننگ دی گئی ہے منافقوں اور آوارہ لوگوں کو. یعنی اس حد تک تو ہم تمہاری خاطر قدم اٹھا سکتے ہیں کہ مومن عورتوں کو تم آئندہ کبھی بھی غیر مومنوں سے متشابہ نہ کر دو. الگ الگ ہیں. یہ چہرے کو جس حد تک ممکن ہے ڈھانپیں گی تاکہ تمہیں آوازیں کسنے کی جرت نہ ہو. اگر یہ بات سن کر بھی وہ اپنے رویے میں تبدیلی نہ کریں، لَئِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر منافق باز نہ آئیں، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ بھی باز نہ آئیں جن کے دل میں مرض ہے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور مدینے میں چھوٹی موٹی خبریں اڑانے والے لوگ باز نہ آئیں، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، تو ہم تجھے ان کے پیچھے لگا دیں گے. یہ ایک پیشگوئی ہے جس کا ظہور ہوا ہے اس کے بعد بعض یہودیوں وغیرہ کے متعلق، اور ان کو مدینے سے نکالنے کا جو جواز تھا وہ یہ پردہ بن گیا. اس پردے اور احتیاط کے باوجود انہوں نے اپنی بدتمیزیاں جاری رکھیں، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا فرمائے کہ ان کو مدینے سے نکلنا پڑا. یہ واقعات بعد میں عذاب کی صورت میں بھی ہوئے، اس سے علاوہ بھی انفرادی طور پر بھی ہوتے رہے ہیں. تو ہم تجھے ان کے پیچھے لگا دیں گے. ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، اس کے بعد یہ زیادہ تیری ہمسائیگی میں نہیں رہ سکیں گے. الا قلیلا، تھوڑے لوگوں کے سوا یا تھوڑی مدت کے سوا یہ لوگ تیری ہمسائیگی میں نہیں رہ سکیں گے. ملعونین،
ایسے نکالے جائیں گے کہ ان پر لعنت پڑی ہوگی، یہ لعنت کے نیچے ہوں گے۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں بھی یہ پائے جائیں پکڑے جائیں اور سختی کے ساتھ قتل کیے جائیں۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کی روشنی میں یا جس سے ناواقفیت کے نتیجے میں موجودہ علماء بڑی شدت کے ساتھ غیر مسلموں کے قتل کا فتویٰ جاری کرتے ہیں، اور غیر مومنوں کو متعلق کہتے ہیں کہ جائز ہے جہاں بھی پائے جائیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ بات تاریخ اسلام سے متصادم ہے، تاریخ اسلام میں اس کا کوئی جواز ثابت نہیں۔ اگر یہ بات ہے تو وہ لوگ جو ان آیات کے بعد مدینے میں رہے اور ان کو کلیتاً حفاظت رہی، کیا جواز تھا ان کی حفاظت کا؟ جہاں کہیں بھی وہ پائے جاتے ان کا قتل عام ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد بھی تمام یہود کے متعلق یہ اطلاق نہیں ہوا، صرف خیبر وغیرہ کے یہود یا وہ یہود جنہوں نے جنگ احزاب میں بے وفائی کی تھی، صرف ان کے متعلق یہ حکم ہے کہ قتلوا، ان سے لڑائی کی جائے اور جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے معاہدہ شکنی کا آغاز کیا تھا، اس بنا پر ان کو قتل کیا گیا ہے۔ مگر اور کسی بنا پر یہود کو قتل کرنے کا حکم نہیں ملتا، یا غیر مومنوں کو، غیر مسلموں کو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل سختی سے اس بات کو رد کرتا ہے جو مولوی اس آیت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے دکھائیں کہ کب یہ حکم غیر مومنوں کے متعلق حکم عام کے طور پر سمجھا گیا اور اس پر عمل کیا گیا۔ اور اگر اب یہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہی ہے تو اپنے گرد و پیش میں رہنے والے سارے غیر مسلموں کو قتل کر دینا چاہیے۔ ہندوستان میں جو بس رہے ہیں وہ کمزور ہوں یا غیر کمزور، نہ کمزور ہوں، اسے بحث ہی نہیں۔ اس آیت میں ہے مارو اور قتل عام کرو، تو سارے ہندوؤں کے خلاف تلواریں لے کے کیا دوڑنا چاہیے۔ اور انگلستان میں جو مولوی رہتے ہیں ان کا گلیوں کو خون سے بھر دینا چاہیے۔ کس طرح بھریں گے خون سے؟ یعنی اپنے خون سے بھر دینا چاہیے، کہ اگر یہ اٹھیں گے ایسی مار پڑے گی کہ پھر یہاں یہ نہیں رہ سکیں گے، گویا اللہ ان کے مخالفوں کے ساتھ ہو جائے گا، ان کے ساتھ نہیں رہے گا۔ بس یہ وہ غلط ترجمے ہیں جو مسلمانوں کو نہایت بیہودہ اور خلاف اسلام حرکتوں پر آمادہ کرتے ہیں، اور یہ ساری شرارت مولوی کی ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ کون سی سنت تھی اللہ کی جو ہمیشہ اسی طرح رہی؟ کب انبیاء کو یہ حکم ملا ہے کہ وہ غیروں کو قتل عام کر دیں؟ قرآن کریم میں جو سنت بیان ہوئی ہے وہ تو یہ نہیں ہے۔ تو اس سنت کو سنت اللہ کہا جا رہا ہے، یعنی سنت اللہ یہ ہے کہ جب تک کوئی تمہارے خلاف ظالمانہ کارروائی نہ کرے تمہیں اس کے خلاف ظالمانہ کارروائی کا حق نہیں پہنچتا۔ اگر ظالمانہ کارروائی کرے تو پھر تمہیں حق پہنچتا ہے، اور وہ حق اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ پہلے ہجرت کر جاؤ، اور پھر اگر وہ شرارت سے باز نہ آئیں تو پھر ان پر جوابی کارروائی کرو۔ تو یہ سب کچھ کارروائیاں ہو چکی تھیں، اب دشمنوں کو نکالنے کی کارروائی جاری تھی، اسی وقت نکالے گئے ہیں کبھی اگر پہلے غلبہ نصیب ہوا ہے جب وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے۔ پس سنت اللہ فی الذین خلو من قبل یہ بتا رہی ہے آیت کہ اس آیت کریمہ میں اسلام کو پرانے انبیاء سے الگ کوئی حکم نہیں دیا جا رہا۔ یہ جو مولوی کہتے ہیں یہ مسلمان کا حق ہے اور اسلام کی خاطر یہ استثنائی طرز عمل کی اجازت دی گئی ہے، یہ آیت ان کو کلیتاً چھٹلا رہی ہے۔
سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ سنت ہے ان لوگوں کے حق میں پہلے بھی گزر چکی ہے جو شریر لوگ ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یہ کہنا کہ اسلام کی ظہور کے بعد سنت اللہ تبدیل ہو گئی ہے سراسر بہتان ہے۔ اللہ اپنی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں کرتا۔ جو تعلیمات غیروں کے معاملے میں پہلے انبیاء کو دی گئی تھیں، مسلمانوں کو اس سے الگ ہرگز تعلیم نہیں دی جا رہی۔ اس لیے اس قطعیت کے ساتھ اس بےہودہ الزام کا رد ہونے کے باوجود پھر اگر یہ شرارت کرتے ہیں تو لازماً ان کے نفس شریر ہیں اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ یسألک الناس عن الساعہ، تجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں عن الساعہ، ساعت کے متعلق۔ قل انما علمھا عند اللہ، تو کہہ دے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور تجھے کیا چیز سمجھائے کہ ممکن ہے ساعت بالکل قریب کھڑی ہو۔ اس کا مطلب تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کو بتائیں ڈاکٹر صاحب۔ کس ساعت کا وہ سوال کرتے تھے اور جواب میں اس ساعت کا ذکر ہے یا کسی اور ساعت کا ذکر ہے؟ یہ جو غالباً پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے گا جو تکلیف دیتے ہیں مومنوں کو یا رسول اللہ علیہ وسلم کو، غالباً اس کے متعلق کہ کب آئے گی وہ۔ اور مومن صاحب، امام صاحب، یہ پہلے لا یجاورونک فیہا قلیلا یا غلبہ اسلام۔ ان سب باتوں کے جواب میں جو دشمن شرارتیں کرتے تھے، سب کچھ کہا کرتے تھے، ایک یہ بھی حوالہ مل رہا ہے بار بار کہ ساتھ سے ڈرو جس میں تمہارا حساب کتاب کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ساتھ کا ایک مضمون تو وہ ہے، ایک اور مضمون بھی ہے، اور وہ غلبہ اسلام کا مضمون ہے۔ یہ وہی ساتھ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں وہ سورہ قمر میں بیان ہوا ہے۔ ان کا اپنا نام قمر ہے، ان کو فوراً یاد آئی ہے خبر۔ جو ساتھ کے متعلق سوال کرتے تھے ان کو جواب بھی دیے، چاند کے حوالے سے دیا گیا تھا کہ دیکھو قد اقترب الساعة وانشق القمر، ساعت قریب آ گئی ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے۔ اب اس آیت کو دوبارہ پڑھیں تو دیکھیں گے اس میں وہی قریبہ کا مضمون ہے۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اب صاف ظاہر ہے کہ ان کی نظر مادی قیامت پر تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو الٹا دیا اور بتایا کہ ایک اصل قیامت تو روحانی قیامت ہوتی ہے جو اسی دنیا میں ظاہر ہوتی ہے۔ وہ قیامت رسول اللہ علیہ وسلم کے چاند کی طرف انگلی اٹھانے کے بعد بالکل قریب آ چکی تھی، یعنی غلبہ اسلام تمام عرب پر ہو چکا تھا، اور عربوں کا نشان چاند تھا۔ عربوں کے ہاں بادشاہت کا نشان چاند تھا۔ تو بہت ہی ایک خوبصورت فصاحت و بلاغت کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی انگلی چاند کی طرف اٹھائی اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے، ان کی ساری بادشاہتیں ختم، ان کا قصے پاک۔ بس یہی وہ مضمون ہے جس کو حضرت صفیہ کے نے یا ان کے والد نے دیکھا تھا، خود دیکھا تھا کہ چاند ان کی جھولی میں آ پڑا ہے۔ یہ وہ چاند ہے، یعنی عرب کا چاند ٹوٹ گیا تھا، ایک اور نئے چاند میں ظاہر ہونا تھا، یعنی بادشاہت اسلام کو مل جانی تھی۔ ان کی جھولی میں جو چاند دکھایا گیا وہ یہ مضمون ہے۔ بس وہاں اقتربہ کے بعد یہاں تکون و قریبہ میں بین ہی وہی مضمون ہے۔
وہ تجھ سے ساتھ کے متعلق پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کب آئے گی، تو ان کو بتا دے کہ تمہاری ساتھ تو آنے ہی والی ہے، وہ ساتھ جس میں عظیم انقلاب برپا ہونا ہے اور پرانے نظام دفن ہو جائیں گے اور نیا نظام ابھرے گا۔ یہ قیامت قریب ہے۔ ان اللہ لعن الکافرین وعد لہم سعیرا، جہاں تک کافروں کا تعلق ہے ان پر تو خدا لعنت ڈال چکا ہے اور ان کے لیے ایک بھڑکنے والی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وہ بھڑکنے والی آگ اس قیامت سے بھی تعلق رکھتی ہے اور اس قیامت سے بھی تعلق رکھتی ہے، کیونکہ اس کے متعلق قرآن کریم کا اور احادیث کا بیان ہے کہ ان کے دلوں میں ایک آگ سی لگ جائے گی، ایک جلن ہوگی جو بجھنے کا نام نہیں لے گی۔ وہ جلن اسلام کی حق میں قیامت کے آنے کی وجہ سے پیدا ہوگی۔ بس اس نے ان کا پیچھا، اس ساتھ نے تو ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس ساتھ میں رہنے والے ہیں یا اس کی لائی ہوئی جہنم میں۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، ایسا وقت آئے گا کہ نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن چہرے آگ میں پلٹائے جائیں گے۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، جب وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وجوہہم کا ایک معنی قوم کے سردار اور بڑے لوگ بھی کیا گیا ہے، اور عربی اور قرآنی استعمال کے لحاظ سے یہ درست ثابت ہوتا ہے۔ خاص طور پر جو عذاب دلوں پہ پڑتا ہے وہ قوم کے سرداروں کے دلوں پر نازل ہوتا ہے، ان کو بھون کے رکھ دیتا ہے۔ وہ اپنے سامنے اپنی قوم کو اپنی متحدی سے نکل کر رسول کی متحدی میں داخل ہوتے دیکھتے ہیں۔ تو اس پہلے سے وجوہ کا ترجمہ سردار کرنا عین برمحل ہے، کیونکہ سب کے سب سزا میں مبتلا نہیں کیے جاتے۔ جب اکثر عرب نے مسلمان ہو ہی جانا تھا اور جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت وہ غیر مسلم تھے اور ان سوالات میں سارے شامل تھے، تو اس لیے وجوہہم کا ترجمہ یہاں سردار کرنا بہت ہی مناسب اور برمحل ہے، کیونکہ سردار باقی رہ گئے تھے جو اپنی ناکامی اور نامرادی کو دیکھ لیں اپنی آنکھوں کے سامنے، ان کے لیے جلن تھی، اور کچھ ان میں سے منافق بن گئے تھے، چھپ گئے تھے، اسلام کے پردے اوڑھ لیے تھے، تو ان کے لیے اس جلن نے برقرار رہنا تھا، اس کو تبدیل نہیں کر سکتے تھے، اور بالآخر قیامت کے دن ایک بڑے عذاب کی طرف مبتلا ہونا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ سردار کا ترجمہ کرنے کے نتیجے میں عوام الناس یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو زیادتیاں کیں یا جو ہم پیچھے لگے یہ ان بڑے لوگوں کے پیچھے لگے تھے۔ وقالو ربنا انا اطعنا سادتنا، حکم یہ تھا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ کہتے ہیں یا کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے تو اپنے سرداروں کی اطاعت کی۔ یہ کہنے والے ممکن ہے اکثر وہ لوگ ہوں جو اس پیشگوئی سے پہلے مر چکے ہوں اور ضلالت کی حالت میں مر چکے ہوں۔ اس صورت میں قیامت کے دن کا یہ جواب ہوگا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، ہمارے سرداروں اور بڑے لوگ، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کی اطاعت کی، فاضلونا السبیلا، بس انہوں نے ہمیں سچے راستے سے ہٹا دیا، گمراہ کر دیا۔ اب اور تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو کوئی جواب نہیں ہے اپنے جواز میں، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکثر وہی بدبخت پہلے مر جاتے ہیں جنہوں نے بچنا نہ ہو روحانی لحاظ سے۔ اسی لیے نوح کی قوم پر عذاب آیا جب علم ہو گیا کہ اب انہوں نے
روحانی لحاظ سے بچنا نہیں ہے۔ تو یہ موت اور زندگی کی تقدیر بھی اپنے اندر بہت گہرے معانی رکھتی ہے، اور مخالفت کی حالت میں جب وقت کا امام ظاہر ہو جائے، وہی لوگ کفر کی حالت میں مرتے ہیں جن کے مقدر میں خدا کی مہر فیصلہ کر چکی ہوتی ہے کہ ان بدبختوں نے نہیں بچنا۔ جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان میں ہر قسم کے لوگ شامل ہوتے ہیں، بظاہر لبادہ اوڑھ لیتے ہیں ایمان کا، لیکن ان کے لیے امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ بچ جائیں، بچ بھی جاتے ہیں اور نہیں بھی بچتے، ان میں منافق بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن قطعیت کے ساتھ ان پر حکم نہیں لگتا، جبکہ پہلے لوگ جن کا یہاں اب ذکر آیا ہے ان پر قطعیت کے ساتھ یہ حکم لگ چکا ہوتا ہے کہ یہ جہنمی لوگ ہیں۔ چنانچہ وہ ان کا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ آتہم ضعفین من العذاب، کہ اللہ ان کو دگنا عذاب تو دے، ہمارے دل بھی ٹھنڈے پڑیں۔ حالت وہی ہے، کسی کا عذاب دیکھ کر دل ٹھنڈے پڑتے ہیں، حالانکہ عذاب دیکھ کر دلوں میں آگ زیادہ ہونی چاہیے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو مل جائے تو پھر کچھ تھوڑا سا ہمیں سکون ملے۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بہت بڑی لعنت بھیج۔ اس کا جواب دوسری آیت میں یوں دیا گیا ہے کہ سب پر دوہرا عذاب ہے، تم بھی اسی عذاب کے مستحق ہو جس کے یہ ہیں، ان کے پیچھے لگ گئے تھے، سب ایک ہی حال میں مبتلا ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس بات سے بری فرما دیا جو انہوں نے کہی۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی وجیحہ کہتے ہیں ایسا شخص جو معزز اور مکرم اور بڑا ہو، یعنی وجہ سے نکلا ہے، یعنی اس میں سرداری کی علامتیں پائی جائیں۔ اور جب اللہ کے نزدیک کوئی وجیح ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں تقویٰ کی وہ ساری علامتیں موجود ہیں جو اسے متقیوں کا سردار بنانے والی ہوں۔ بس یہاں حضرت موسیٰ کا ذکر اسی اذیت کے تعلق میں بیان ہو رہا ہے جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ نبی کو اذیت نہ دو۔ فرمایا کہ بہانے ڈھونڈ کے جھوٹے الزام لگا کر بھی پہلے نبیوں کو اذیت دی گئی تھی، چنانچہ حضرت موسیٰ ان میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں جن پر ان کی ایک رشتے کی بہن نے کہا جاتا ہے کہ الزام لگایا تھا، یا کئی قسم کے الزامات کا احتمال موجود ہے جو ہمارے مفسرین بائبل سے نقل کر کے یا روایات سے نقل کر کے لکھتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے کسی الزام کا یہاں ذکر نہیں فرمایا۔ نہ یہ ہمیں زیبا ہے کہ جب خدا نے ان الزامات کی نشاندہی نہیں فرمائی تو ہم بے وجہ نشاندہیاں کرتا پھریں، کیونکہ بیمار لوگ بعض دفعہ شک میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید واقعی ہو، مگر مومنوں کے لیے اعلان کافی ہے، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے موسیٰ پر الزام لگائے تھے۔ اور پھر موسیٰ کی زندگی میں ہی برأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے ایسے حالات پیدا فرما دیے تھے کہ موسیٰ کو ان الزامات سے بریت نصیب ہو۔ یہاں برأہ اللہ سے مراد یہ نہیں کہ اللہ نے بعد میں بریت کی ہے، برأہ اللہ مما قالوا سے صاف پتہ چلتا ہے کہ الزام لگانے والے اپنی زندگی ہی میں جھوٹے ثابت، موسیٰ کی زندگی ہی میں جھوٹے ثابت ہو گئے تھے۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ پاک اور وجیح روحانی رہنما کے طور پر سب کے سامنے ابھر آیا تھا۔ اب مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے، پہلے بھی انہی کو مخاطب کیا تھا لیکن بات موسیٰ کی گئی تھی، اب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر کے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور صاف اور سیدھی بات کیا کرو۔ یہاں پہلے مضمون کے بعد مان صاف اور سیدھی بات کا کیوں ذکر چھیڑا گیا ہے؟ بنگلہ دیش بتایا کیا بات ہے؟ بتائیں جی، شمس صاحب اکثر اچھے نکتے بیان کرتے ہیں، یا امام صاحب۔ بات یہ ہے کہ الزام لگانے والوں کا شیوا ہے، اس طریقے پر الزام لگاتے ہیں کہ سیدھا صاف ستھرا الزام نہ ہو، شک میں لوگ مبتلا ہوتے رہیں اور وہ پکڑے نہ جائیں۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ دیکھو اس نے کیسا خبیثانہ الزام لگایا ہے۔ اگر مومنوں کی سوسائٹی میں ایسا صاف الزام نہ لگایا جائے اور دوہری باتیں کی جائیں جن سے انسان بچ بھی سکتا ہو، تو جو بیمار لوگ ہیں وہ متاثر ہوتے رہیں گے اور جو صاف مومن ہیں وہ پکڑ نہیں سکتے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا، ہم نے تو یہ کہا تھا، اس لیے تم نے یہ مطلب لے لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ موسیٰ کی دفعہ بھی گویا کہ اسی طرح اس کے خلاف بدنامیوں کی ایک مہم چلائی گئی تھی۔ صاف باتیں کرتے نہیں تھے اور ٹیڑھی باتیں کر کے منافقوں اور بیماروں کو موقع دیتے تھے کہ وہ ان کا غلط مطلب لے کے سوسائٹی میں یہ بات گھماتے پھریں، اور جب ایسی فحشا پھیل جائے تو بسا اوقات سادہ مومنوں کے دل بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ ان بیچاروں کو ساری سوسائٹی کے بعد ہر طرف سے یہ نظر سنائی دے رہی ہوتی ہے، اس لیے دل نہ چاہتے ہوئے بھی بعض دفعہ وقتی طور پر ان الزامات کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے مومنوں کو یہ حکم ہے کہ تم نے جو بات بھی کرنی ہے سوسائٹی میں صاف اور سیدھی ہو، دوگلی باتیں نہ ہوں، اس کے دوہرے معنی نہ لیے جائیں۔ یہ اگر کرو گے تو یہ شرط ہے یصلح لکم اعمالکم، صاف بات کرنے کے نتیجے میں انبیاء کو اذیت پہنچانے سے باز رہو گے، اور اگر ایسا کرو گے تو اپنا فائدہ حاصل کرو گے، کیونکہ تمہارے اعمال صاف بات کے سوا ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ لوگ جو قول سدید کے عادی نہ ہوں، قول سدید میں تمام زوائد جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں، ستھری کھری بات، جو ایسی بات کی عادی نہ ہوں ان کے اعمال بھی بگڑتے رہتے ہیں اور ان کی نظر سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ اس لیے یہ انتہائی لازمی شرط ہے اعمال کی اصلاح کے لیے۔ جو لوگ سیدھی صاف بات کرنے کے عادی ہوں گے ان سے اللہ کا وعدہ ہے یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہارے گزشتہ گناہ بخش دے گا۔ اس لیے قول سدید کا بہت بڑا انعام ہے جس کا اس آیت میں ذکر فرمایا گیا ہے کہ اصلاح تو ہو گئی آئندہ اعمال کی، پچھلے گناہوں کا کیا بنے گا؟ فرمایا اللہ ان کو بھی بخش دے گا۔ لیکن اگر وہ اصلاح ایسی کر لیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں کامل ہو جائیں تو اس میں گزشتہ گناہوں کے بخشنے تک معاملہ نہیں رہے گا، یہ عام اعمال کی اصلاح کی بات نہیں رہے گی۔ فقط فاز فوزا عظیما من یطع اللہ ورسولہ، جو کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فاز فوزا عظیما، وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گا، بہت بڑی کامیابی پا لے گا۔ یہاں والرسول کیوں نہیں فرمایا؟ یہ مسئلہ ہے جو دماغوں کو کریدتا ہے یا کریدنا چاہیے۔
بتائیں ڈاکٹر صاحب. جو امام وقت کو اس پر بھی اشارہ ہے کہ جو بھی رسول اس وقت کا نبی ہو اس کو جو بھی کرے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو ہیں جنہوں نے اطاعت کی. موسیٰ کی بات بھی ساتھ چل رہی تھی. جی. اور یہ جو اطاعت ہے اگرچہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں جو مراتب مل سکتے ہیں ان کا الگ آیت میں بھی ذکر ہے، مگر یہ فوز عظیم وقت کی مناسبت سے ہر اس شخص کے مقدر میں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو، جو اس وقت کا رسول ہو، اس کو اپنا مطاع مانے اور اس کی کامل طور پر فرمانبرداری کرے. یہ ٹھیک بات، یہی بات ہے جو خاص طور پر، ورنہ بعض جگہ الرسول فرمایا گیا ہے جس جگہ بہت بڑی کامیابی کا ذکر، اس سے بھی بڑی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس رسول کی اطاعت کرے گا. وہاں جو مرتبے ہیں ان مرتبوں میں صرف ان مومنوں کو شامل فرمایا گیا جو اس زمانے کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ اور محمد رسول اللہ کی پیروی کریں گے. ان کے لیے برسولہ کی شرط نہیں رکھی گئی، یعنی وہ دوسرے نبیوں کی پیرویوں سے آزاد کر دیے گئے. صرف رسول اللہ کی پیروی ہی ان کو بلند ترین مقامات تک پہنچانے کے لیے کافی ہوگی. سمجھے؟ اس لیے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ بہت بلند مراتب حاصل کرے گا. لیکن چونکہ رسولہ کے عمومی مضمون میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، اس لیے میں اس آیت کا یہ ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ جو کہ اس موقع پر خدا کے رسولوں کی اطاعت کرتا ہے لیکن اب محمد رسول اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اس کے لیے فوز عظیم ہے. یعنی پہلے رسولوں کے لیے بھی جو ماننے والوں کی جو فوج تھی، یہاں گویا اس سے بھی بڑھ کر فوج ہوگی. اس ترجمے کی جواز میں اب اگلی آیت آ رہی ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. کیونکہ تعلیم اگر بہت بڑی ہو تو اس پر عمل کے نتیجے میں جزا بھی بہت بڑی ہونی چاہیے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ رسول ایسا ہے جس پر ایک ایسی تعلیم نازل کی گئی ہے جیسی کبھی کسی اور پر نازل نہیں کی گئی. اگر اس کی تم نے پیروی کی تو فوز عظیم کے معنی بھی اسی نسبت سے بدل کر بلند تر ہو جائیں گے، اور فوز کی عظمت ایسی ہو جائے گی جیسے پہلے کبھی کسی کو نصیب نہیں ہوئی. اس لیے وہ جو مضمون میں نے باندھا ہے اس کے جواز میں اس آیت کا مضمون اسے تقویت دے رہا ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، ہم نے امانت کو، الامانہ کو آسمانوں پر پیش کیا، والارض، اور زمین کے سامنے بھی پیش کیا، والجبال، اور پہاڑوں کے سامنے بھی پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، انہوں نے انکار کر دیا اسے اٹھانے سے. یہ نافرمانی کا انکار نہیں، اشفقنا منہا، خوف کی وجہ سے کہ ہم اس کو جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کر سکیں گے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اسے انسان کامل نے اس بوجھ کو اٹھایا. اب یہ کون سی امانت ہے جو پہاڑ آسمانوں کے سامنے پیش کی گئی، اور وہ کون سے آسمان ہیں جن کے سامنے یہ امانت پیش کی گئی؟ الامانہ سے مراد قرآن کریم ہے، اس میں ادنا سا بھی شک نہیں. کیا قرآن کریم کی تعلیم پہلے لوگوں کے آسمانوں کو سامنے پیش کی گئی تھی جو انہوں نے نہیں اٹھائی؟ یہ مضمون ایک تقریری مضمون ہے. عملاً ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ
جو روحانی لوگوں میں سب سے بلندی تک پہنچے ہوئے تھے وہ آسمان تھے، ان کو آسمان کہا جا رہا ہے، اور زمینی لوگوں میں سے جنہوں نے بہت ترقی کی تھی وہ بھی اس میں شامل تھے، ان کو بھی یہ پیشکش تھی کہ اس بوجھ کو اٹھا سکتے تو اٹھا لو، لیکن تعلیمات ایسی کامل ہیں کہ پہلے کا انسان خواہ وہ آسمانی ہو خواہ وہ زمینی ہو اپنی عملی مجبوریوں کی وجہ سے یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے بعد جبال کا ذکر ہے، آسمان اور زمین کے بعد، کیونکہ موسیٰ کے تعلق میں یہ جبال کی بات کہنی ضروری ہو جاتی ہے۔ بڑے لوگ یا وہ پہاڑ جو بہت سربلند ہوں، ایسا ایک واقعہ موسیٰ کے ساتھ ایک بہت سربلند پہاڑ پہ گزر چکا ہے۔ جب اس نے کہا مجھے دکھا اپنے وجود، اللہ نے فرمایا کہ اگر پہاڑ کو دکھاؤں وہ سلامت رہ گیا تو پھر تو مطالبہ کرنا۔ جی ڈاکٹر ٹھیک ہے نا یہ بات؟ کیا ہوا تھا پھر؟ کون؟ پہاڑ کو کیا ہوا تھا؟ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو، یہ بات تو بتا نہیں رہے آپ۔ یعنی وہ تجلی اگرچہ قرآن نہیں تھی مگر اللہ کی تجلیات کا ایک رنگ تھا۔ وہ پہاڑ اگر مادی تجلی برداشت نہیں کر سکے جو غیر معمولی کڑک کے طور پر ظاہر ہوئی ہے، تو روحانی لوگ اس روحانی تجلی کو کیسے برداشت کر سکیں گے جو اس جسمانی یعنی مادی تجلی کا بدل ہے۔ اس طرح مضمون سمجھ آئے گا، ورنہ نہیں سمجھ آ سکتی۔ نعوذ باللہ یہ معنی نہیں ہے کہ قرآن کریم پہاڑ پر نازل ہوا۔ اگر پہاڑ پر نازل ہوا تھا تو پہاڑ ٹکڑے ہوتا، موسیٰ کیوں بے ہوش ہو گیا؟ اس پر تو نازل نہیں ہوا تھا۔ دو جلوے بیک وقت ہوئے ہیں، ایک جلوہ پہاڑ پر ہوا ہے اور وہ اتنا شدید جلوہ تھا جو مادی تجلی کا جلوہ تھا، معلوم ہوتا ہے غیر معمولی طاقت کی بجلیاں کڑکی ہیں اور انہوں نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کیا ہے۔ ساتھ ہی حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے کہ یہ تجلی اگر مادی طور پر یہ اثر دکھاتی ہے تو میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ اس دیکھنے کے نتیجے میں بے ہوش ہو گئے۔ وحملہ الانسان، اب موسیٰ بھی تو انسان تھے لیکن الانسان نہیں تھے۔ الانسان سے مراد انسان کامل ہے۔ انہو کان ظلوما جہولا، یہ انسان کامل کیسا ہے؟ ظلوما جہولا۔ ظلوم کس کو کہتے ہیں؟ کیوں جی؟ بڑا ظلم کرنے والا، اور جہولا بڑا جاہل، اول درجے کا جاہل۔ جیسے عرب شعروں میں کہتے ہیں کہ خبردار ہم سے نہ ٹکر لینا، ہم سے بڑا جہول کوئی نہیں ہوگا، جوابی کارروائی کرے۔ اب ایک طرف الانسان، ایک طرف اس نے امانت اٹھا لی، اور ساتھ ہی فرما رہا ہے ظلوماً جہولا۔ یہ تعریف کا کلام ہے، یہ بدی کا کلام یعنی برائی کا کلام ہے ہی نہیں۔ اس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں قرآن کریم میں جگہ جگہ قاریوں نے لا قف وغیرہ یہ چیزیں لگائی ہوئی ہیں جن کے کوئی بھی معنی نہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیان تو بہت بڑا ہے لیکن سزا اس کے مقابل پر بہت سخت بیان کی جا رہی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو ہی نہیں سکتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اور یہ وہ مضمون ہے جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کھولا ہے۔ ظلم سے مراد جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، اتنا ظالم للنفس ہی، اتنا زیادہ ظالم ہے کہ اس نے ہر چیز سے اپنے آپ کو محروم کر لیا، اس خوف کی وجہ سے کہ خدا ناراض نہ ہو۔
اس امید پر کہ میرے نمونے سے پھر دنیا پر یہ چیزیں بھاری نہیں رہیں گی، اس لیے اپنے اوپر ہر آسانی کو وہ حرام کر لیا۔ جہولہ اور قرآن کریم کے نتیجے میں جو دشمنی ہونی تھی، جو دنیا نے بھڑک اٹھنا تھا، ساری دنیا نے مقابلے پر اٹھ کھڑے ہونا تھا، اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی۔ جہولہ اس سپاہی کو کہتے ہیں پرانے عربی استعمال میں جس کو خطرناک جنگ میں داخل ہونے کی کوئی بھی پرواہ نہ ہو، جان جائے اس راستے میں، چیلنج کرتا ہو، وہ خطرناک مقاموں پہ گھس جاتا ہے کہ کرو جو کچھ کرنا ہے، میں پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ یہ جہولہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں استعمال ہوا ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ۔ قرآن کریم کی امانت محمد رسول اللہ پر اس شان کے انسان پر نازل ہوئی ہے۔ پہلے اس کے نتیجے میں جو محروم لوگ ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ لفظ ظلم اور جہول کے ساتھ ایک مطابقت رکھنے والی بات ہے جو بہت ہی لطیف ہے۔ ظلم اور جہول کے دوسرے معنی بھی ہیں، ان کے نتیجے میں ان کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ اللہ منافقوں کو اور منافقات کو سزا عذاب دے، والمشرکین والمشرکات، اور مشرکوں کو مردوں اور عورتوں کو۔ لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ جو رسول کے رنگ میں ظلم اور جہول بنے، اس پر ایمان لانے والے ہوں، مرد ہوں یا عورتیں، ان سب کو اللہ ان کے ساتھ توبہ کے ساتھ رجوع فرمائے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہاں تک تلاوت کی تھی نا، یہاں تک مضمون پورا ہو گیا، ٹھیک ہے، اب باقی پھر انشاءاللہ کل۔ یہ جی شمس صاحب کی امانت اپنے ریکارڈ میں رکھ لیں۔